انسان تجربے اور مشاہدے سے حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو دوسروں کے تجربات و مشاہدات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ عمومی طور پر علم کے حصول کے دو ذرائع ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ اللہ کی وحی ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے براہ راست ہدایت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ماخذ ہیں، ایک اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انسانوں کو حواس خمسہ سے نوازا ہے، جن کے استعمال سے انسان کے ذہن میں عقل و شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب انسانی شعور نے ترقی کا سفر طے کیا تو انسانوں نے باہمی مکالمے کے لیے اشاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں اشاروں کے لیے نشانی طے کر لی گئی۔ انسانی شعور نے جب مزید ترقی کی تو حروف نے جنم لے لیا۔ اس طرح ابتدائی طور پر زبان وجود میں آ گئی۔ انسانوں نے اپنے تجربات و مشاہدات اور نتائج کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ان مرتب شدہ اصولوں کو لکھنے کے لیے درختوں کی چھال اور پتوں اور جانوروں کے چمڑے کا استعمال کیا گیا۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے حمورابی بادشاہ نے قوانین کو پتھروں کی سلوں پر کندہ کروایا تھا، جن کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ موجودہ دور میں علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ انسان کو متوازن رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ والدین، اساتذہ اور ماحول بھی انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی تعمیر میں سب سے اہم کردار مطالعے کا ہوتا ہے۔ جو لوگ علم کے حصول کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، اس عرضی کائنات میں وہی سرخرو ہوتے ہیں۔ عام روایت ہے کہ ایک غیر ترقی یافتہ ملک کا رہنے والا ایک ترقی یافتہ ملک کا دورہ کرتا ہے۔ اسے کوئی غیر معمولی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، بس کارخانے، پختہ سڑکیں، صاف و شفاف ماحول میں عام لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ اس نے کسی سیانے سے پوچھا کہ ان لوگوں نے ترقی کے مدارج کیسے طے کر لیے؟ وہ دانشور اسے مطالعہ گاہوں اور تجربے گاہوں میں لے گیا اور اس کو بتایا کہ ان کی ترقی و تعمیر کا راز مطالعہ اور تجربات میں چھپا ہوا ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں اصل میں وہی خضر کی حیات پاتے ہیں، وہی طریقے اور سلیقے سے جینے کے قابل ہوتے ہیں۔ مطالعے سے ہی ترقی و خوشحالی کے راستے کھلتے ہیں۔ مطالعے کے بغیر بھی لوگ زندگی بسر کر لیتے ہیں اور دنیا میں تھوڑی سی کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ کامیابی وقتی اور معمولی ہوتی ہے۔ کیا واقعی مطالعہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے؟ یہ سوال ان سب لوگوں کے دلوں میں جنم لیتا ہے جو مطالعے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا برائے نام مطالعہ کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کو مطالعے کی اہمیت و افادیت سے آگاہ کرتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مطالعے سے کون سی دنیا تبدیل ہو جانی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ علم صرف نوکری چاکری کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ملازمت نہیں کرنی ہے تو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں، یار پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں آوارہ اور بیکار پھر رہے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوئی، اس میں حکم الہی تھا، پڑھ اللہ کے نام سے۔ ہمارے ہاں اسکولوں اور درسگاہوں میں مطالعہ کرنے کی اہمیت سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ تحقیق اور تلاش کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پرانے دور کی کتابوں پر حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ہی سند مان کر روزمرہ کا کام چلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو ترقی یافتہ معاشروں کا جائزہ لینے کا موقع ملے تو وہ محسوس کرے گا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ بس یا ٹرین کے سفر اور آرام گاہوں میں لوگ عمر کی قید کے بغیر مطالعے میں مصروف ملیں گے۔ مطالعے کے بغیر انسان زندگی میں سلیقے سے رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ جو لوگ عام انسانوں کے لیے مثال بننا چاہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالعے کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم محسوس کریں گے سب میں ایک اعلیٰ وصف اور خوبی پائی جاتی ہے کہ مطالعہ ان کے لیے آب حیات ہے۔ اگر آپ عظیم الشان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ قابل رشک زندگی کا انحصار وسیع تر مطالعے میں پوشیدہ ہے۔ مطالعے کی برکت سے انسان میں قائدانہ کردار جنم لیتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ مطالعے کے لیے کتب کا انتخاب درست ہو۔
معیاری کتب کا مطالعہ کرنے سے آپ کی شخصیت میں وسیع القلبی، وسیع النظری جنم لیتی ہے۔ آپ کلمات اور زبان کے ظاہری معنوں کے اندر چھپے ہوئے جذبات و خیالات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرے سادہ لفظوں میں آپ معنی اور پیغام کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں۔ مستند اور معیاری کتب کا مطالعہ انسانی زندگی کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، غور و فکر کی صلاحیتوں کی آبیاری کرتا ہے۔ انسانی سوچ کے اندر افقی اور عمودی طور پر توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی مزاج میں تکبر و نخوت کے بجائے فروتنی اور انکسار پیدا ہو جاتی ہے۔ مطالعہ انسان کو جذبات پر قابو پانے کے گر سکھاتا ہے، غیظ و غضب کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی میں وہی لوگ اور قومیں سرخرو ہوتی ہیں جو دوسروں کی دانش سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ انسانیت نے صدیوں کی محنت اور کوشش کے بعد موجودہ منزل حاصل کی ہے۔ موجودہ سائنسی ترقی سارے انسانوں کا اجتماعی ورثہ ہے۔ کبھی علم و حکمت کے موتی یونانیوں کا ترہ امتیاز تھا۔ بنو عباس کے دور میں علم کے ان بے بہا خزانوں کو تراجم کی صورت میں بغداد منتقل کیا گیا۔ مسلمانوں نے سائنس، طب، علم جراحت، ادب اور آرٹ میں ان علوم کو اوج ثریا تک پہنچایا تھا۔ علم یا تجربہ کسی قوم کی میراث نہیں ہوتا، یہ قانون فطرت ہے۔ جو ہمت و محنت کرتا ہے وہ اس کا وارث بن جاتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں علم تک رسائی حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ انسان محدود تعداد میں ہاتھوں سے کتابیں لکھتا تھا۔ چھاپہ خانوں نے کتاب کے حصول کو آسان بنا دیا۔ اب تو دنیا بھر کی لائبریریاں آپ کے موبائل میں سمٹ آئی ہیں۔ انٹرنیٹ پر لاکھوں کتابیں، جرائد و رسائل آپ کے منتظر ہیں۔ بس مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اساتذہ اور ماہرین تعلیم کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ منظم مطالعہ ہی انسان کو فکری اعتبار سے مستحکم اور پختہ کرتا ہے۔ جو لوگ واضح منصوبہ بندی اور اساتذہ کی ہدایت کے بغیر مطالعہ کرتے ہیں، ان کا ذہن مختلف تصورات و خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ وسعت مطالعہ یا چیدہ مطالعہ انسان کو فکری یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے۔ مطالعے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں پہلے سے طے شدہ اصول و مبادی کو نکال دیں۔ دوران مطالعہ جو حقائق آپ کے علم میں پختگی پیدا کریں اور آپ کو یقین کی منزل تک لے جائیں، ان کو قبول کر لیں۔ پھر ان تسلیم شدہ حقائق کو مختلف معیارات کے مطابق پرکھ لیں۔ اس کاوش سے آپ بالآخر منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ نئی حقیقتوں اور علوم کو قبول کرنے کے لیے ذہن کو ہمیشہ مستعد رکھیں۔ کثرت مطالعہ انسانی ذہن میں تشکیک اور وہم بھی پیدا کر دیتا ہے۔ العلم و حجاب الاکبر، علم کے ساتھ یقین کی دولت ہی انسان کو کامیاب و کامران کرتی ہے۔ اگر علم دل کی قندیل کو روشن کر دے تو یہی اصل علم ہے۔ آج کل ہر معاملے میں اسمارٹنس کا بہت چرچا ہے، یعنی کام اس انداز سے کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ مطالعے کا یہی معاملہ ہے۔ معاشرے میں مطالعے کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بلیغ مطالعہ ہی انسان کو معیاری زندگی سے آشنا کرتا ہے۔ انسان کو وہی کچھ پڑھنا چاہیے جو اس کی زندگی کو پرکشش بنانے میں کردار ادا کر سکے۔ وسعت مطالعہ کا آسان نسخہ یہ ہے کہ معیاری کتب کے مقبول عام خلاصوں کا مطالعہ کر لیا جائے۔ جب فرصت میسر ہو تو اصل کتاب کی وقت گردانی کر لی جائے۔ جب ایک موضوع پر مختلف مصنفین کی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر از خود تقابل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں سوشل سائنس ہی علم کا خزانہ ہے۔ ہر علم کی بنیاد فلسفے یعنی منطق، دلیل اور رد دلیل پر رکھی جاتی ہے۔ بعض سوالات کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے اگر کسی استاد سے پوچھا جائے کہ آپ نے بچوں کو مارنا بند کر دیا ہے، اگر وہ کہے کہ بند کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ مارتا تھا۔ اگر وہ جواب دے نہیں تو اس کا مطلب ہوگا ابھی تک مار رہا ہے۔ بس اسی کو منطق کہتے ہیں۔